اس سے پہلے ہم نے کچھ پوڈ کاسٹ سیریز کی ہیں جس میں مختلف مہمان تشریف لائے اور ان کے ساتھ مختلف موضوعات کے اوپر بات ہوئی. آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے بابا بلے شاہ کا تصور امن. دنیا کے اندر بہت سارے صوفیہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے مختلف خطوں میں، مختلف معاشرے میں، مختلف اوقات کے اندر اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی، اور ان کی جو خدمات ہیں یا جو ان کا جو ایک درس ہے یا تبلیغ ہے وہ بنیادی طور پر انسانوں کو باہم جوڑنے کا ہے، انسانوں کو احترام انسانیت سکھانا ہے، ان کی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے، لوگوں میں اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، ان جیسی صفات کو فروغ دینا ہے، اور نفرت، کدورت، بغض، اناد، ان جیسی صفات سے لوگوں کو دور رکھنا ہے تاکہ ایک پرامن معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکے. تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا نام ہے حسان باسط، اور آپ اس وقت گفٹ یونیورسٹی گجرانوالہ میں لیکچرار کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ شاعر بھی ہیں اور پہلی کتاب ان کی 2017 کے اندر شائع ہوئی، اور آپ کا جو خاندان ہے وہ بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد صاحب ان کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کے پڑ پوتے ہیں. آج اس علمی نشست کے لیے ہم نے ان کو دعوت دی ہے، تو آئیے ہم حسان باسط صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے بابا بلے شاہ کا جو تصور امن ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حسان صاحب، سب سے پہلا میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بابا بلے شاہ کون تھے، ان کا اصل نام کیا تھا، تو اس بارے میں تھوڑی ہمارے سامعین کو اور ناظرین کو رہنمائی فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج کے آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. اور میں آج جو بابا بلے شاہ کے متعلق اور ان کے جو امن کے لیے جو کوششیں ہیں ہندوستان میں امن کے لیے، اس کے حوالے سے جو ایک طالب علم کے حیثیت سے میرے پاس جو معلومات ہیں میں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. تو سر ایسے ہے کہ بابا بلے شاہ جو ہیں ان کا اصل نام عبداللہ تھا. ان کا اصل نام عبداللہ تھا، اور آپ جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہر پنجاب کے اندر ہر دوسرا شخص جانتا ہے آپ کی شاعری کے ذریعے، چونکہ شاعری جو ہے وہ آسان ہے، لفاظی کچھ مشکل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بڑے ایک عوامی شاعر کی حیثیت حاصل ہے آپ کو. اور عوامی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو شاعری ہے وہ اس میں ایک ایسا انقلابی رنگ ہے کہ وہ جیسے ہی آپ سنتے ہیں، ان کا ایک مصرع سنتے ہیں، ایک شعر سنتے ہیں، تو وہ آپ کے جذبات کو جو ہے وہ جھنجھوڑ دیتا ہے، اور آپ کی جو ہے وہ سوچ کو، آپ کی ایک پورا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو وہ پرووک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسان باسط صاحب، بابا بلے شاہ کا آپ نے خوبصورت ایک تعارف، ان کا مجموعی رنگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ذکر کیا. اچھا، یہ کس علاقے کے تھے، کس دور کے تھے، اور اس علاقے اور اس دور کے سیاسی حالات کس طرح کے تھے کہ جن حالات کے اندر انہوں نے ایک انقلابی شاعری کی اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا؟ جی ایسے ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے، بابا بلے شاہ کی جو پیدائش ہے وہ تو صوبہ ملتان جو تھا اس دور میں، ملتان ایک صوبہ تھا اور مغل امپائر کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے ایک گاؤں جو ہے وہ اوچ کے ہیں یا گیلانیاں، وہاں پر یہ جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی. پھر ان کے والد جو تھے، جو کہ عربی اور فارسی کے بڑے عالم تھے، جو محمد درویش ان کا نام تھا. تو وہ جو ہے نامعلوم وجوہات کے بنا پہ، چونکہ اس کا کوئی زیادہ ذکر نہیں ملتا، وہ پہلے صاحب والے قریب ایک گاؤں ہے ملک وال، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی، اور اس کے بعد وہ قصور کے قریب جو ایک گاؤں ہے پانڈو کے، وہاں پر وہ تشریف لے گئے، جہاں آپ کا مزار بھی ہے قصور میں. جی بالکل. تو وہاں پر جو ہے وہ جو عبداللہ شاہ اور بعد میں جو بلے شاہ کے نام سے معروف ہوئے، تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد جو تھے وہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو مزید تعلیم جو ہے حاصل کی وہ وہاں پر جو
وہاں قصور شہر میں جو مرتضیٰ کے نام سے جو ہے وہ ایک بڑے صوفی بزرگ تھے، ان سے انہوں نے آگے تعلیم حاصل کی۔ اچھا، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ کس نوعیت کی تھی؟ اس میں قرآن کی تعلیم اور اس میں منطق کی اور جو ہے اس میں عربی فارسی کی، جس کے آپ بعد میں ایک بڑے عالم بھی بنے، وہ تمام اس میں۔ اچھا، بابا بلے شاہ ایک پورے عالم دین کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہوں نے جو علوم، فنون، قرآن، حدیث، یہ ساری ایجوکیشن حاصل کی ہوئی۔ جی بالکل، لیکن ان کا ایک انداز جو ہے وہ ایک نویکلا انداز تھا، مختلف انداز تھا جو کہ دیگر علماء کو پسند نہیں آتا تھا۔ ایک بے باک انداز جو تھا ان کا گفتگو کرنے کا، وہ ڈھکی چھپی جو ہے وہ بات کو وہ نہیں کرتے تھے، وہ کھل کے بات کرتے تھے۔ لیکن عوام کے اندر تو ہمارا ایک عمومی جو تبصر یہی ہے کہ شاید ان کی شاعری کو اس رنگ کے اندر پیش کیا گیا کہ وہ شریعت سے ناواقف تھے، عالم دین نہیں تھے، قرآن، حدیث، ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے۔ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو اس سے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کی اور دین کی ایجوکیشن حاصل کی۔ وہ ایسے ہے کہ بابا بلے شاہ جو تھے وہ ایسے جرأت مند آدمی تھے کہ ان کے اندر سچ کہنے کی جو ہے وہ جرأت ہے تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کولیگز ہوں یا اپنے جو مکتب فکر کے جو دوسرے لوگ تھے، ان کے اندر جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بات کرنے میں انہیں کوئی مذائقہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جیسے اور جب وہ ایسی باتیں کرتے تھے تو لوگ جو ہے وہ ناراض ہوتے تھے۔ بلے شاہ خود کہتے ہیں کہ سچ آنکھیاں پانبڑ مچدا ہے، ایک جگہ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سچ سن کے لوگ نہ سہندے نے، سچ آنکھیاں تاک گل پہندے نے، ٹھیک ہے، پھر سچے پاس نہ پہندے نے۔ واہ 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 واہ۔ تو آپ جو ہے وہ چونکہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس طرح کی شاعری، جیسے میں ایک مصرع آپ کو یہ سناؤں کہ پالما ایویں متھا زمین کسائی دا، پالما محراب دکھائی دا، تو اس طرح کے جب وہ جملے بولتے تھے تو وہ علماء کو پسند نہیں آتے تھے۔ مطلب کہ جو بابا بلے شاہ کا پیغام تھا وہ ریاکاری سے دور، جی جی، وہ دکھلاوے سے، دکھلاوے ظاہری جو ہے وہ نمود و نمائش، بالکل۔ تو آپ جو ہے وہ آپ کا تمام زور تھا، جیسے ہم یہ آگے ان کی شاعری کے بارے میں جب بات کریں گے تو اس پر یہ ذکر ہوگا کہ ان کا مکمل جو تھا فوکس آپ کہہ سکتے ہیں وہ عبادات کی بجائے پبلک ڈیلنگ پر تھا، ٹھیک ہے، کہ جو لوگوں کے آپس میں معاملات ہیں وہ بڑے بالکل فیئر اینڈ سکوئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا حسان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے وہ تصوف میں کہاں کھڑا ہے؟ کیا تصوف کے اندر اس کی کوئی جگہ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی؟ اگر آپ کی گفتگو کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ آپ باقاعدہ ایک عالم دین تھے اور قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، تو اگر انہوں نے جو ہے وہ بابا بلے شاہ نے قرآن و حدیث سے وہ آشنا تھے اور بے باک ہو کر بات بھی کرتے تھے، تو پھر یقیناً بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے وہ تصوف کے اندر ایک اچھا خاصا مقام رکھتا ہے۔ لیکن عوام کے اندر جو ہے نا وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے وہ جو تصوف کے اندر اس کا باقی صوفیاء سے الگ رنگ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، جو پہلے بابا بلے شاہ سے پہلے جو صوفی پنجابی شاعر گزرے ہیں، جیسے بابا فرید کا ایک بڑا نام ہے، تو وہ اپنی شاعری میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا جو مکمل فوکس ہے وہ پبلک ڈیلنگ پر ہے، لوگوں کو اپنے معاملات درست کرنے کی دعوت دیتے ہیں اپنی شاعری میں، معاشرے میں لوگوں کو جوڑنا، جی، جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور اپنے معاملات درست کرنے کی، ایمانداری سے اور جو ہے وہ ریاکاری سے بچنے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو جیسے بابا فرید ہیں تو ان کی شاعری میں عبادات پر زور ہے، جیسے اکثر ان کے جو اشعار ہیں، اور وہ خدا سے جو ہے وہ دور ہو چکا ہے انسان اس کے اوپر، جیسے اپنے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا جا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ تو مطلب کہ عبادات پر فوکس ہے اور خدا سے جو ہے وہ اپنی قربت بڑھانے کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ان کی شاعری میں جو ہے آپ مزید یہ کہہ سکتے ہیں کہ قناعت پسندی، بابا فرید کی میں بات کر رہا ہوں کہ سارا مطلب اس طرح کی کہ اپنی میں کو ختم کرنے پر، جیسے وہ مثال کے طور پہ
रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। ठीक है। तो इसमें ये कि कनात पसंदी का मैसेज है, तो बिलाशुबा इसमें भी लोगों को अपने मामला दुरुस्त करने की, दूसरों से जैसे जो नेगेटिव इमोशंस हैं जैसे एनवी है, जेलसी है, उससे बचने की तलकीन है। तो बाबा बुल्ले शाह जो हैं उनकी शायरी में बिलखसूस इस बात पर फोकस था कि अपने मामलात को जो है वो दुरुस्त किया जाए, और जो खुदा से ताल्लुक़ जो है वो तब बनेगा जब खुदा की मखलूक को आप खुश रखेंगे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि बाबा बुल्ले शाह का जो फोकस था वो इबादत और ईमानियात वो मानते थे, वो कायल थे। ये नहीं है कि वो ईमान के उस हिस्से, लेकिन इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी थी। ठीक है, वो दूसरी तरफ जा रहा है। इबादत की बजाय वो उससे अगले स्टेप की तरफ, जो सोसाइटी के अंदर अनारकी का, फसाद का, नफरत का, मुनाफरत का, एक दूसरे से दुई का जो एक मुआशरा तश्कील हो चुका था, या लोग एक दूसरे से दूर हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में आप फरमा रहे हैं कि बाबा बुल्ले शाह को ये महसूस हुआ कि इबादत से ज़्यादा मामलात पर जोर देने की इस वक्त ज़रूरत है, ताकि इंसान के करीब हो, ना कि दूर हो। बिल्कुल ऐसे। देखिए, आज भी हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है कि दुनिया हम कितने जो हमारे ज़ाती तौर पर जो हमारे मामलात हैं उसको नहीं जानती। दुनिया हमारा तारुफ दुनिया को इस चीज़ से है कि हम क्या बनाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या बाहर बेचते हैं। दुनिया के सामने हमारा वो तारुफ है। तो आज भी जो मसाइल हैं, ये बुल्ले शाह आज से 200-300 साल पहले इन मसाइल की निशानदेही करते थे, जो हमारे मुआशरे में बुराइयाँ आज, जैसे आज हम नफ्सा नफ्सी का आलम है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, और चाहे उसके लिए मिलावट करनी पड़े, धोखा देना पड़े, झूठ बोलना पड़े, रिश्वत लेनी देनी पड़े, दूसरे का नुकसान होता है तो हो जाए, बस हमें अपना फायदा जो है वो उससे गर्ज है, वो अजीज है। बिल्कुल ऐसे। ठीक। अच्छा सार साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तो बाबा बुल्ले शाह का जो कलाम है तसव्वुफ़ के अंदर हमने बात की कि उसकी गुंजाइश मौजूद है, और हम उससे फ़ायदा उठाकर अपने माशरे के अंदर अमन व अमान को फ़रोग़ दे सकते हैं। अच्छा, इससे आगे हम चलें तो क्या बाबा बुल्ले शाह की शायरी के अंदर अमन का पैगाम मिलता है, और अगर मिलता है तो इसकी नोयत कैसी है, और हम कितना अमन जो है वो बाबा बुल्ले शाह की शायरी से अखज़ कर सकते हैं, और अखज़ करके लोगों को एक दूसरे के करीब कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, इसमें ऐसे है कि ज़ाहिर है जब हम किसी एक शायर को समझते हैं, उसकी शायरी को समझते हैं, तो अक्सर वो उसको समझने का तरीका ये होता है कि हम उसके दौर को समझते हैं। ठीक है। हम यानी जो टेक्स्ट लिखा गया है, हम उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो इस हवाले से अगर हम बाबा बुल्ले शाह का जो दौर था और इनसे जो पहले दौर गुजरा था, जिसमें जाहिर है मुग़ल जो है वो हुक्मरान थे, और इनका जो दौर है वो औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत का आप समझ लें कि इख्तितामी दौर है, जो बाबा बुल्ले शाह का, यानी सन 1680 ये तकरीबन जो दौर है। तो इसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, तो अब हिंदुस्तान में ऐसे हुआ कि पहले जो जलालुद्दीन अकबर था, ठीक है, उसने, आप जैसे जानते हैं कि उसने वो दीन इलाही और वो दूसरे मामला, तो वो बिल्कुल एक लिबरल स्टांस लिए हुआ था। ठीक है। और वो हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि वो कैसा था, वो उसके क्या असरात हुए। और उसके बाद जब औरंगज़ेब आलमगीर आया, उनके जलालुद्दीन अकबर के बाद कुछ और आए हुक्मरान, और फिर जब औरंगज़ेब आलमगीर का दौर आया तो वो बिल्कुल उसकी जिद था। ठीक, यानी उन्होंने शरीयत नाफिज करने की कोशिश की, यानी कि वो जलालुद्दीन दीन अकबरी के बिल्कुल मुतज़ाद। जी, वो शरीयत के जो औरंगज़ेब आलमगीर जो मुग़ल हुक्मरान था, वो जो है वो शरीयत नाफिज करना चाहता था, और उसके रास्ते में जितनी रुकावटें थीं वो जाहिर है हुक्मरान जिस तरीक़ाकार होता है उनका डील करने का मसाइल को, वो उस तरह से यानी सबको सारे मसाइल जो है वो ख़त्म करना चाहता था। तो ऐसे में बाबा बुल्ले शाह का जो वक्त है, और लोगों जब ये सारे मामलात होंगे तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के मुसलमानों के आपस में जो है वो मामलात काफ़ी बिगड़े थे। तो जैसे मैंने कहा कि मुग़लों की हुकूमत जो है वो कमज़ोर पड़ रही थी, तो जो राजपूत थे शुमाली हिंदुस्तान में, उनकी जो है वो पकड़े थे, जाट मरहट्टे, ये सारे जो है वो सिख, ये सब पंजाब के अंदर जो सिख थे ये ज़ोर पकड़े थे। ठीक है। और ये मुग़लों की हुकूमत कमज़ोर पड़ती जा रही थी, और ऐसे में जो है वो माशरे में
نفسا نفسی کا عالم اور جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور اقتدار کی رساکشی. لیکن اس دوران بابا بلے شاہ کی جو شاعری تھی اور جو ان کا پیغام تھا اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت نیوٹرل سی پوزیشن پر رکھا. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک شاعر جو ہے وہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ایک ہجوم کو جو ہے وہ چارج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ان سے کچھ ان کو ان کی ذہن سازی کر سکتا ہے. ان کو وہ جو ہے وہ پرووک کر سکتا ہے. لیکن ان کا اتنا نیوٹرل پیغام اور اتنا وہ جیسے میں آپ کو ان کا کلام تھوڑا سا سناؤں تو یہ بڑا مشہور ان کا وہ ہے کہ بلا کے جانا میں کون. یہ بڑا مشہور کلام ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نام ہے مومن وچ مسیحاں نام ہے وچ کفر دی ریت. neither is not on the extreme side. نام ہے مومن وچ مسیحاں نام ہے وچ کفر دی ریت نام ہے پاکاں وچ پلیت نام ہے موسیٰ نا فرعون. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلے شاہ کی جو یہاں پر اپروچ ہے اس میں وہ یہ اپنے آپ کو ایک نیوٹرل پوزیشن پر رکھتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس سے پیغام وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اور یہ سب جو مذاہب کے آپس میں جو جھگڑے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. دنیا کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہیں, مختلف ادوار میں مختلف جو ہے وہ مسئلے آئے اور انہوں نے مختلف جو ریفارمرز تھے انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ بات کی. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بابا بلے شاہ کی شاعری کے اندر امن کا جو پیغام ہے وہ انسان دوستی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ انسانی معاشرے میں جتنے بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے باہم جھگڑے ہیں وہ مذہب کو لے کر ہے, وہ جو ہے لالچ کو لے کر ہے, ذات پات کو لے کر, یہ سارے ان معاملات پر جو ہے وہ نسلی تفاخر جو ہے یا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا, تو بلے شاہ کی شاعری جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تو وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے. ان کا زور جو ہے وہ دوسری چیزوں پر نہیں ہے. جیسے اقبال کو بھی ہم دیکھتے ہیں جو ان کے بہت بعد آئے تو وہ بھی دوسری جو ہے وہ ڈائمینشن پر زور دے رہے ہیں. ٹھیک جی. اچھا بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے یا ان کی ذات ہے اور ان کے جو خاص طور پر پیر تھے وہ کسی اور ذات کے ساتھ بلانگ کرتے تھے اور آپ سید زادے تھے اور اس خاندوادی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک چھوٹی ذات جو اس وقت معاشرے کے اندر اس کو سمجھا جاتا تھا تو اس کے اوپر بابا بلے شاہ کے اوپر بات بھی کی گئی اور کرٹیسزم بھی ہوا. تو یہ سارا کیا تھا کہ وہ کیوں اس طرف گئے اور پھر اس کا سلوشن یا انہوں نے پیغام کیا دیا ہے اس عمل سے؟ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ جو بابا بلے شاہ کی جو شخصیت ہے وہ اپنے دور کی ایک بھرپور کنٹروورشل شخصیت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے اس جو ان کا ایرا ہے اس میں وہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھی خاصی درد سر کا باعث بنے. ٹھیک ہے. ایسے ہے. آپ جیسے جانتے ہیں شروع میں بھی ہم نے اس کا شاید ذکر کیا کہ جب آپ کا جب وصال ہوا تو مطلب انتہائی یعنی افسوس کا مقام ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جنازہ پڑھانے پر اور آپ کو دفنانے پر جو ہے وہ ان چیزوں پر بھی جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہوا. یہ تو انسانی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو بھی طاقت کے خلاف آؤٹ آف دا باکس جاتا ہے تو وہ ایک متنازع شخصیت ہی بن جاتا ہے. تو بابا بلے شاہ جو ہیں آپ یہ واقعہ جب آپ نے ان کے پیر و مرشد کا جو دیا شاہ عنایت قادری جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ تھے اور بابا بلے شاہ جو ہے وہ ان سے قصور سے وہاں پر ان کے پاس آ گئے اور ان کی مریدی اختیار کی. تو جو بابا بلے شاہ ہیں ان پر جب انہوں نے ان کو اپنا پیر مانا جو کہ مختلف واقعات جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جو بھی بارہ انہوں نے وہ کرامت دیکھی یا اس حوالے سے تو انہوں نے ان کو بابا جو شاہ عنایت قادری تھے بابا بلے شاہ نے ان کو اپنا پیر مان لیا, پیر و مرشد مان لیا. ٹھیک ہے. لیکن ایسا کرنے سے ان کے خاندان میں اور آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ تو سید خاندان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ جو ہے وہ آپ نے جو یعنی اس دور میں ظاہر ہے سید ذات کے مقابلے میں تو باقی ذاتیں جو مسلم جو معاشرہ تھا اس میں کم سمجھی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اس حوالے سے ایک بلے شاہ کی اپنی جو ہے وہ ہے اس کو خود بیان کرتے ہیں کہ بلے نو سمجھاون آئیاں پہنا دے پرجائیاں
ਮੰਨ ਲਾ ਬੁਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ आल नबी औलाद नबी नू तू क्यों लीका लाइया, कि ये मतलब कि वो उनके ख़ानदान के लिए और उनके मर्तबे के लिए ये जो है वो आप कह लें कि ये डीप यानी इस चीज़ ने उनको उनके फेम को भी ख़राब किया। या दूसरा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि तुम अपने से निचली ज़ात के बंदे की जो वो बैत कर रहे हो, तो आगे से वो कहते हैं कि जी जेड़ा सानू सैयद सदे दोज़ख मेले सजाइयां, जेड़ा सानू राई आखे बहिश्ती बींगा पाइयां। सुभान अल्लाह। तो वो देखिए अब इनके यहाँ ये मैरिट का जो एक कॉन्सेप्ट है, आप ये कह लें कि इंसान की जो शख्सियत है उसका अंदाज़ा उसका हस्ब नस्ब से नहीं किया जाएगा बल्कि मैरिट पे किया जाएगा। इंसान का जो किरदार है वो मैटर करता है। जैसा कि हदीस के अंदर भी उसका मफहूम है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन इंसान का हसब नसब उस तरह से काम नहीं आएगा, उसका किरदार, बिल्कुल उसका किरदार। और जैसे सूरह हुजरात के अंदर भी है इन्ना अक़रबकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के यहाँ वही मुत्तकी और परहेजगार है जो तुम में से सबसे ज़्यादा तकवे वाला है। जी बिल्कुल। और खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर वो हदीस हुजूर ने किसी अरबी को किसी अजमी पर किसी अरबी पर कोई फकीहत मां सिवाय तकवा के। तो बाबा बुल्ले शाह ने भी यही मैसेज दिया कि ज़ात का बड़ा होना, हालांकि वो आले रसूल में से थे, लेकिन बाबा बुल्ले शाह ने अपने पीर मुर्शिद को अपने से बुलंद पाया किरदार के लिहाज से, जी बिल्कुल, और इल्म के लिहाज से। तो उन्होंने अपने ज़ात का या जो माशरे की का प्रेशर था, समाज का जो प्रेशर था उसको नज़रअंदाज करते हुए उनके हाथ पर बैत कर ली। जी बिल्कुल जी। अच्छा साहब साहब, इसके साथ ही तो फिर इससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि बाबा बुल्ले शाह ज़ात पात के निज़ाम के खिलाफ, चाहे वो इस हवाले से हो ज़ात पात के मज़हब अगर वो तफरके का बायस बन रहा है, अगर वो लड़ाई झगड़े का बायस बन रहा है, तो बुल्ले शाह उसको भी ये नहीं समझते थे कि उसको ना एक मसले की शक्ल इख्तियार वो ना करे। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो इंसान दोस्ती को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि इंसान के मज़हब, अगर वो इंसान है तो चाहे उसका मज़हब कोई भी है, और अगर वो किसी मुश्किल में है, मुसीबत में है, परेशानी में है और उसको इंसान की दूसरे फ़र्द की मदद की ज़रूरत है, तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए ताकि सब इंसान एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे से अलग ना हो। तो इस बारे में कुछ बाबा बुल्ले शाह की कुछ तालीमात या कुछ वाक़या कुछ सीरत से मिलता है हमें? देखिए जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उस दौर के जो सियासी हालात वाक़यात थे, तो जो औरंगज़ेब आलमगीर था उससे जो है वो उसने अपने दौर में ज़ाहिर है कुछ ऐसे सियासी फ़ैसले किए। बज़ाहिर तो वो जो है ऐसा शरीयत जैसे मैंने कहा कि वो नाफिज करना चाहते थे और इस्लाम को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे हिंदुस्तान में। लेकिन इसी हम ये भी जानते हैं, इसके साथ हमें ये भी मालूम है कि उन्होंने अपने भाइयों को, अपने वालिद को जो है अपने भाइयों को उन्होंने मरवा दिया, अपने वालिद को उन्होंने जो है वो नज़रबंद कर दिया। और ऐसे में एक और बड़ी जो है वो बुजुर्ग शख्सियत थी इस्लामी हवाले से उस दौर में, उनको भी जो है वो शहीद कर दिया। और उसका जो है वो मतलब बज़ाहिर जो दिखाया वो मजहबी उसका रंग दिया उसको, लेकिन असल में उसके पॉलिटिकल जो है वो मोटिव्स थे और रीजन थे उनको, चूंकि वो जो थे वो उनके भाई दारा शिकोह का साथ दे रहे थे। अच्छा जी। तो इसी तरह जो है औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में सिखों के एक बड़े उनके जो है वो हुए, उनके गुरु हुए, गुरु तेग बहादुर जो है उनको जो है वो शहीद किया गया, या आप कह लें कि उनको मार दिया गया उस दौरान। तो उसका बदला लेने के लिए एक बड़ा मशहूर यानी एक किरदार है जो बंदा सिंह के नाम से जो है वो मशहूर हुआ। तो अब बुल्ले शाह की शायरी को हम देखते हैं तो एक जगह पर वो अब गाजी जो है वो आप जैसे आप सब बेहतर समझते हैं कि शहीद और गाजी का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, वो गाजी वो जो मुसलमान है और जंग लड़ा और मतलब उसमें फतेह याब हुआ, उसको हम गाजी बोलते हैं। तो उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ लड़ने वाला जो थे यानी गुरु तेग बहादुर, उनको कहा हुआ है गाजी अपने काफी में, जी अपने काफी में उन्होंने उनको गाजी बोला हुआ है।
اور اس کے علاوہ یہ بھی واقعات جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بندہ سنگھ کو بھی ایک دفعہ جو ہے وہ بنا دی، بچایا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ میں ایک انسان ہوں اور میں ایک مسلمان ہوں اور میرا جو ہے وہ زندگی کا مقصد باقی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور مسلمانوں کی تربیت کرنا ہے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے. ایسا نہیں تھا. وہ ایک انسان کے طور پر جو ہے، اور وہ سب ہندوستان کے جو باقی لوگ تھے ان کے لیے وہ کام کر رہے تھے، انسانیت کے لیے کام کر رہے تھے، لوگوں میں پیار محبت کے فروغ کی وہ بات کرتے تھے اور لڑائی جھگڑوں سے باز رہنے کی بات. اچھا، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بابا بلے شاہ اس وقت جو سیاسی حالات کے پیش نظر وہ جو سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو حق پر سمجھتے تھے، اور جو دوسرے تھے وہ ظلم کے زمرے کے اندر یا ان کے نزدیک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے، جیسے اورنگزیب عالمگیر جی نے بات کی، تو بادشاہوں کا ایک پرابلم سے ڈیل کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس میں ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، وہ صرف اس کو وہ ایک مذہبی رنگ تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن ایکچولی ان کے اپنے جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں. تو بلے شاہ اس کے خلاف تھے. مغلز جو ہیں اوورال اگرچہ انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ ان کا یہ ایڈمنسٹریشن تھی ہندوستان میں، بڑے ایک عرصہ تک ان کی جو گورنمنٹ سٹیبل رہی یہاں پہ، لیکن ظاہر ہے ان کے بھی جو ایک ڈیل کرنے کا انداز تھا باقی جو کمیونٹیز تھیں، وہ اکبر کے علاوہ جو باقی کمیونٹیز کو ڈیل کرنے کا جو باقی حکمرانوں کا انداز تھا اس سے لوگ خائف تھے. تو بلے شاہ جو ہے وہ آپ کو اتھارٹی کو چیلنج کرتے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور عام لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ کسی خاص کمیونٹی کے لیے سافٹ کارنر رکھنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کہ انسان دوستی، انسان محبت کی بات، محبت مذہب کے فرق کیے بغیر. اچھا احسان بھائی، ہم بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا بابا بلے شاہ کی شخصیت کے بارے میں. اچھا، ایک مجھے یہ بات بتائیں کہ بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے اس کے اندر لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا کتنا کردار رہا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سیاسی حالات بھی بتائے کہ افراتفری کا اور فساد اور نفسا نفسی کا عالم تھا، تو معاشرے کو آپس میں جوڑنا، کنیکٹ کرنا، یہ کتنا کردار ادا کیا بابا بلے شاہ کی شاعری نے؟ دیکھیں جی، میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ان کی شاعری جو ہے وہ آسان فہم ہے اور لوگوں کے اندر بڑی جلدی، یعنی اس دور کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے لیے یہ بڑے جو ہے وہ درد سر کا باعث تھے، لیکن عوام میں بہت مقبول تھے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی جو شاعری تھی وہ عام آدمی کو سمجھ آتی تھی. جی، تو اس حوالے سے ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کوئی ٹیندا، پر کسے دا دل نہ ٹامی، رب دلا وچ رہندا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے جس کے اوپر جو ہے یہ بابا بلے شاہ نے کہا کہ انسان کا جو دل ہے اس کو، یعنی آپ کو کوشش، آپ کے روزمرہ کے جو معاملات ہوں اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دھوکہ دہی سے پرہیز کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یعنی اگلے بندے کا دل نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، جو کیونکہ خدا کے جو رہنے کی جگہ ہے وہ مسجد، مندر، گردوارہ یہ نہیں ہے، وہ انسان کا دل ہے. مطلب اور قرآن مجید میں بھی جیسے ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں وہ ایک اور بڑے مشہور شاعر ہیں، ماڈرن پنجابی شاعر ہیں، جی جی، میرے ذہن میں بھی ان کا نام نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں کہ میں ٹریا جنگل بیلے نوں او حبل فریدو نیڑے سی، واہ واہ، ایک پاون والے پائیاں سر مینوں پٹھیاں دساں کی دساں. جی جی. تو جس کو ڈھونڈنے آپ باہر جاتے ہیں وہ تو آپ کے اندر موجود ہے، آپ اس کی جو جگہ یہاں ہے، آپ لوگوں سے معاملات اپنے بہتر کریں، رات سے رو لگائیں تو وہ یہاں پر آپ کو ملے گا. کیونکہ اگر ہم نے کسی کو قریب کرنا ہے تو اگر دل سے قریب کریں گے تو قریب ہوگا. جی بالکل. اور اگر ہم ظاہری طور پر بڑا دکھائیں، اور جو ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے معاشرے کے اندر، ہم منافقت پال کے رکھتے ہیں، اوپر سے ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں، دل سے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہ جتنا مرضی ہم اوپر سے رکھ رکھاؤ رکھ لیں، اگر دل کے اندر جگہ نہیں ہے تو ہم پاس رہ کے بھی دور ہیں. اور اگر دل کے اندر احترام ہے، جذبہ ہے، قوت ہے، ہمدردی ہے
اور سچ میں دوسرے کے لیے پیار اور محبت ہے تو وہ چاہے جتنا مرضی انسان دور کیوں نہ ہو تو وہ اپنائیت فیل ہوتی ہے. پھر مذہب کا فرق ہو, ذات پات کا فرق ہو, امیری غریبی کا فرق ہو, وہ کہیں جو ہے نا وہ ہمیں یہ فرق نہیں ڈالتا کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں. تو بابا بلے شاہ کا جو کلام ہے اس میں یہ ریاکاری اور یہ جو اچھی صفات ہیں جیسے کہ ہمدردی, اخوت, بھائی چارہ اور یا اس کے علاوہ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں یا صفات ہیں جس کو بابا بلے شاہ نے جس کے اوپر زور دیا کہ اگر انسان وہ اپنی زندگی کے اندر لے آتا ہے, اپنا لیتا ہے تو اس کا خالق مالک راضی ہو جاتا ہے. دیکھیے اس حوالے سے ان کی ایک اور کافی میرے ذہن میں آ رہی ہے جی جی جو مطلب اکثر ایسے اشعار ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے علامہ اقبال ہے ایک مشہور شاعر ہے تو ان سے اکثر چیزیں منسوب کر دی جاتی ہیں. اتھینٹک سورس ان کا بعض اوقات آپ کو جو یعنی جو اتھینٹک کتابیں ہیں ان میں نہیں ملتا, لیکن یہ ان کی بابا بلے شاہ کے حوالے سے یہ ایک بڑی مشہور ہے یہ کلام ان کا کہ مکہ گئوں گل مکدی ناہی, مکے گئوں گل مکدی ناہی پاویں 100 جمعے پڑھائیے, اور گنگا گئوں گل مکدی ناہی پاویں 100 غوطے کھائیے, 100 غوطے کھائیے, گیا گئوں گل مکدی ناہی پاویں 100 پند پڑھائیے, بلے شاہ گل تایوں مکدی جدوں مینوں دلوں مکائیے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو بلے شاہ کا جو پیغام ہے وہ ہر دوسرے تیسرے ان کی جو وہ کافی ہے ان کا جو کلام ہے اس میں انہوں نے مختلف مذاہب کے حوالے دے کر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جھگڑے کا باعث نہ بنایا جائے. ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں ہم نے جو تقسیم کا ہوا یہ 47 میں, تو اس کے بعد بھی جو ہمارے معاشرہ ہے مطلب ہمارا اسلامی معاشرہ جس میں 98% مسلمان ہیں آج, تو آگے فرقہ واریت فردر وہ آگے پھیل گئی. تو عدم برداشت جو ہے, عدم برداشت, اور ہندوستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ ہندو مسلمان کا جھگڑا وہ ابھی بھی ایسے موجود ہے. تو اس کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا اس پرابلم کو, ہمارا خطہ جو ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ترقی کا راز جو ہے وہ صرف ایک سائنٹسٹ ہی بتا سکتا ہے, وہ آپ کو ایک اکانومسٹ ہی بتا سکتا ہے, وہ صوفی بھی بتا سکتا ہے. بالکل. تو صوفی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ جھگڑے ختم کرو جب سوسائٹی میں پلورلزم آئے گا, ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس آئے گی, جب لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, رواداری ہوگی, تو معاشرہ ترقی کرے گا. بالکل, اس کے بغیر تو انسان ترقی نہیں کر سکتا. ابھی آج کل کے دور میں ہمارے ہاں جو میڈیا ایک وہ پروپیگیٹ کر رہا ہوتا ہے چیز, تو اس کی وجہ سے جو سیاسی عدم استحکام ہے وہی ہمارے معاشی زوال کا بھی باعث ہے. کوئی ذاتی پہچان کسی کی کسی سے نہیں ہے, لیکن وہ ویسے ہی طرفداری کرتے ہوئے ایک دوسرے کے جب وہ دستوں گریباں ہونا, it doesn't make any sense. اچھا حسان بھائی, ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اچھا, بابا بلے شاہ کے ساتھ ایک بات جو منسوب ہے گھنگرو پہننے کی اور ناچنے کی, اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ پورا کانسیپٹ اور فلسفہ کیا تھا؟ کیا واقعتاً انہوں نے گھنگرو پہنے تھے اور وہ ناچے تھے, اور اگر وہ ناچے تھے تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ اس پر ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں. جی, یہ واقعہ بالکل یہ ایسے تاریخ میں آپ کو ملتا ہے, اور یہ درست ہے اس طرح سے کہ بابا بلے شاہ, جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ وہ شاہ عنایت قادری کے جو ہے وہ مرید تھے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ شاہ یعنی بلے شاہ جو ہے وہ لاہور سے واپس قصور چلے گئے, اور وہاں پر وہ مطلب رہائش وہاں وہ رہائش کیے ہوئے تھے. تو کسی وجہ سے وہ یعنی ڈسٹرب تھے ان دنوں, تو ان کے پاس آئے شاہ عنایت کے بھتیجے, ان کے پاس آئے مہمان بن کے, لیکن وہ ان کی اچھے سے خاطر مدارت نہ کر سکے. کوئی وجہ تھی, کسی وجہ سے وہ ڈسٹرب تھے, تو وہ ڈسٹرب نہ کر سکے, یعنی وہ اچھے سے خاطر مدارت نہ کر سکے. تو جب وہ واپس گئے ان کے بھتیجے, تو جا کے انہوں نے شاہ عنایت کو بڑی مرچ مسالے لگا کے بات کہی کہ جی مجھے تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں, میں گیا ہوں. تو بلے شاہ تو اب اپنا, وہ تو خود بہت بڑا پیر بن گئے, وہ تو اس کے تو اپنے بڑے مرید ہیں, تو آپ کو تو وہ پوچھتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے
تو اس کے بعد جب ایک دفعہ بلے شاہ ملنے کے لیے، ظاہر ہے وہ ناراض ہو گئے ان کے کہ بھائی اس نے میرا لحاظ ہی نہیں کیا، مطلب ایک میرے نام لے کر ایک شخص میرے ان کے پاس گیا، شاگرد کے پاس، اور انہوں نے ریگارڈ نہیں کیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو جب وہ دوسری دفعہ گئے تو وہ ملے نہیں، جو شاہ عنایت ہیں وہ بابا بلے شاہ کو ملے نہیں، اور بڑا عرصہ وہ اس کوشش میں رہے کہ وہ اپنے استاد سے مل سکیں. دیکھیں یہ جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، یہ لرننگ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہیں سے دیکھیں یہ ایک بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہے. اور یہ جب یعنی ریسپیکٹ اور عزت آپ جب دیتے ہیں اپنے استاد کو تو وہیں سے معاشرے جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنپتے ہیں، وہیں سے جو ہے وہ علم سیکھنے کا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پہلا اس کا جو ہے وہ جو ہے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ادب ہے. وہ ادب ہے بالکل. تو بابا بلے شاہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ ناراض ہو گئے ان کے استاد اور پیر و مرشد جو ہیں، تو بابا بلے شاہ کو کسی نے کہا کہ آپ ان کے جو ہے نا وہ جائیں، ان کے بھی جو مرشد ہیں ان کے یعنی جو شاہ عنایت کے، جی اب ان کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. تو ادھر ان کے جو ہے نا وہ آپ جا کے مزار پہ حاضری دیں اور وہ ایسے کر کے. تو ان کو کسی سورس سے پتہ لگا جی کہ اگر وہ ایک ایسا کریں کہ میوزک کا اس دور میں تھا، یعنی جو یہ دربار اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ رواج وہ تھا، ان کو پتہ لگا کہ اگر وہ کچھ ایسا کریں یعنی موسیقی کا وہ اگر وہ کریں کوئی استعمال تو شاید ان کے مرشد جو ہے نا وہ ان کو مان سکتے ہیں دھمال اور اس سے دھمال سے. تو وہ پھر کیا کہا جاتا ہے، یہ واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے جو بابا بلے شاہ ہیں وہ ایک کوٹھے پر چلے گئے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر وہ کوئی خاتون تھی، میں ان کا نام اب مجھے ایگزیکٹ نیم ذہن میں نہیں آ رہا، شاید ممتاز بیگم ایسے کر کے کچھ ان کا نام تھا. تو باقاعدہ طور پر وہ بڑی پریشان ہوگی کہ بلے شاہ ایک بڑا نام تو وہ میرے ادھر آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں سیکھنے آیا ہوں، میں یہ سیکھنے آیا ہوں. تو بہرحال وہ انہوں نے باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گھنگرو پہنے اور وہ جا کر اپنے جو ہے نا وہ پھر وہ چھیتی باؤڑی میں طبیبہ اور وہ سارا کہ تیرے عشق نچایا کر تھیا جی. تو یہ انہوں نے جا کر ان کے دربار پر کیا. تو ایسے آتا ہے بالکل یہ تاریخ کے جو ہے وہ اس حوالے سے کافی ذکر ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ بابا بلے شاہ اور ان کے جو پیر و مرشد تھے ان کے درمیان میں ایک ناراضگی بن چکی تھی کسی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. اس کو ختم کرنے کے لیے بابا بلے شاہ نے مختلف طریقے اپنائے اور ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا. جی بالکل. تو باقاعدہ ان کے درس کا حصہ یا تبلیغ کا حصہ نہیں رہا بلکہ یہ ان کا ایک پرسنل جو ہے وہ چیز تھی. ہم اس کو بابا بلے شاہ کی باقی تعلیمات کے اوپر ڈال کر بابا بلے شاہ کی شخصیت کو مسخ نہیں کر سکتے. جی بالکل ایسا. اچھا ناظرین، یہ آج ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی بابا بلے شاہ کے تصور امن کے اوپر، اور آپ کا ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ تعارف حاصل کیا، آپ کی شاعری کے اوپر بات کی. تو مجموعی طور پر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بابا بلے شاہ باقاعدہ عالم دین تھے. انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، جو بنیادی فنون ہیں وہ سیکھے، اور پھر جو ہے وہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور پھر لوگوں کو باہم جوڑنے کے لیے اس وقت کے جو حکمران تھے یا سیاسی حالات تھے ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کلمہ حق کو بلند کیا، اور لوگوں کو تقسیم کرنے کی بجائے ان کو جوڑنے کا جو ہے وہ باعث بنے. اور بابا بلے شاہ کی جو شاعری ہے یا آپ کا جو پیغام ہے وہ جو ہے وہ انسانی حقوق، احترام انسانیت، اخوت و رواداری اور معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرنے کے اندر انہوں نے اس وقت بنیادی کردار ادا کیا. اور آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر رواداری کو، عدم برداشت کو اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اسی طرح جو صوفیہ کرام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کی، اپنے دل کے اندر دوسروں کو جگہ دی، ذات پات مذہب کا فرق کیے بغیر انسان دوستی کو اجاگر کیا. اور تو اگر ہم یہ اپنا لیں تو میرے خیال میں ہمارے جو مسائل ہیں معاشرے کے جس میں ہم ٹوٹ پھوٹ کا، تقسیم کا شکار ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں.
تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.